کچھ جو عالمی وار ایکسپرٹس ہیں، جنگی ماہرین، وہ ایسے ریسرچ پیپر سامنے لا رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، بلکہ یہ خطرہ بھی موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک ریسرچ پیپر ہے، یہ گیرٹ ایم گراف کا ریسرچ پیپر ہے۔ ان کے ریسرچ پیپر کا عنوان ہے 5 wars that experts fear could start in the next 5 years۔ اور سب سے پہلی جنگ ان کا جو خیال ہے کہ فوری طور پہ جو جنگ شروع ہو سکتی ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہے، اور یہ ایک دفعہ پھر شروع ہو سکتی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں رواں سال دنیا نے 2 جنگیں دیکھی، ایک پاکستان اور بھارت، دوسری ایران اور اسرائیل۔ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کرۂ پر جوہری جنگ کا سب سے بڑا خطرہ موجود ہے۔ پاکستان کے پاس 170 جبکہ بھارت کے پاس 180 جوہری ہتھیار ہیں۔ مشاہد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے یا ختم ہو گیا ہوا؟ میں تو رول آؤٹ کرتا ہوں جی۔ اچھا، آپ کو اس لیے کہ انڈیا کو ٹیسٹ کیا انڈیا نے، اور انہوں نے ایک بلی ہے، انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے پاس ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قوت بھی ہے اور نیت بھی ہے پوری قوم کی، چاہے مسلح افواج ہو، عوام ہو، حکومت ہو، کہ ہم نے منہ توڑ جواب دینا، اور جو ہم نے ٹکا کے دیا، اور اس سے پوری سارا ساؤتھ ایشین لینڈسکیپ بھی چینج ہو گیا ہے۔ انڈیا کے جو اتنا بڑا سیٹ بیک نہرو کے بعد 62 میں جو چائنا کے ہوا تھا، وہ اب ٹرائی ٹیسٹڈ اینڈ فیل فارمولا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں یہ جو ساؤتھ کوریا میں ہوا ہے، شی جن پنگ اور ٹرمپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور اب ٹرمپ جائے گا چائنا اور شی جن پنگ جائے گا امریکہ، یہ دونوں کے چاہیں گے کہ اس خطے میں سٹیبلٹی آئے۔ چین اور امریکہ چاہتے ہیں جنوبی ایشیا میں سٹیبلٹی آئے، اور وہ نئی جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ ایک اور چیز ہے کہ ٹرمپ خود بھی جنگجو نہیں ہے، ان مائی ویو ہی از ناٹ اے ملٹرسٹ۔ انڈیا کو غلط فہمی تھی کہ ٹرمپ وہی کرے گا جو اوباما اور بائیڈن کرتے رہے، کہ ہمیں پیمپر کرے گا، ہمیں مولی کوڈل کرے گا، ہمیں ہتھیار دے گا مفت کے، تاکہ ہم چین کے خلاف استعمال کریں۔ لیکن اگر انہوں نے ڈیل کر لی چین کے ساتھ۔ اگر ٹرمپ جنگجو نہیں ہے تو پھر نیتن یاہو کو اتنا پریز کیوں کرتا ہے؟ نیتن یاہو سے وہ ڈرتا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل لابی ہے، ان کے پاس ایپسٹین فائلز ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ اچھا، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کینیڈی نے جب اسرائیلی نیوکلیئر پروگرام کے خلاف بات کی تھی، اور اس نے کہا تھا، دوسری بات اس نے کی تھی کہ اے پیک جو اسرائیلی لابی ہے، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، یہ رجسٹر کرے ایز اے فارن ایجنٹ۔ اس کے 6 مہینے کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ ان سے خوف زدہ بھی ہیں، لیکن واحد بندہ جو امریکہ کا صدر ہے جو لگام لگا سکتا ہے نیتن یاہو کو، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اعزاز چودھری صاحب؟ پاکستان اور بھارت میں ایک اور جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے؟ جی، شارٹ ٹرم میں نہیں ہے، میڈیم ٹرم میں ہے۔ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ شارٹ ٹرم سے مراد ہے کہ 3 سے 5 مہینے تک کوئی مجھے نہیں نظر آ رہا۔ وہ ہائیبرڈ وار کریں گے، پراکسی کے ذریعے ٹیررزم کریں گے پاکستان کے اندر، اور افغانستان کے راستے بھی کریں گے۔ جو 5 سے 6 مہینے کے بعد 2 سینیریو ہیں۔ اگر تو اس کا پولیٹیکل گراف گرنا شروع ہو گیا، اور پھر تو دنیا میں بھی اس کی انوائرمنٹ، میں مانتا ہوں کہ انوائرمنٹ بھی اس قسم کی نہیں رہی، اور اگر ان کی تیاری، ان کی ایئر فورس وغیرہ جو ہے اس کو تیاری کے لیے ٹائم چاہیے، اگر وہ بھی تیار ہوئے اور اس کو پولیٹیکلی اس کا گراف نیچے نہ گیا، تو پھر یہ کرنا چاہیں گے، کچھ نہ کچھ بدلہ لینا چاہیں گے۔ بڑی بےزتی ہوئی ہے، بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہ گراف نیچے چلا گیا اور انٹرنیشنل انوائرمنٹ بھی تبدیل نہ ہوئی تو یہ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اب 4-6 مہینے تک تو میں کچھ نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں پاکستان کی جو افواج ہیں، پاکستان کی عوام کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی دشمنی کی ہے کہ، اور اتنی انہوں نے ذلت بھی اٹھائی اس کی وجہ سے، کہ اب یہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا، کیونکہ جس پہ تکیہ دیتے تھے، جس پہ کرتے تھے، وہی پتے ہوا دینے لگے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جا کے جس طرح یہ بھی بتا رہے تھے مشاہد صاحب کہ وہ تو شی کے ساتھ نارملائز کر رہا ہے، یعنی ان کو تو تیار کر رہا تھا چین کے خلاف۔ اب اگر وہ خود چین سے نارملائز کر لیتا تو آپ کس کھاتے میں رہ جاتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بھارت کے دن جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں رہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی دشمنی میں کوئی کمی آئی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دشمنی میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اب ان کے منہ کو ویسے بھی خون لگا ہوا تھا، اب زیادہ بےزتی بھی ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے تیاری رکھنی چاہیے۔ اس ٹائم کے اوپر میرا خیال میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے نا کام، ہماری آرمڈ فورسز کو میں نے جا کے دیکھا ہے، جو میرے پاس معلومات پہنچ سکتی ہے، ماشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں۔ ہماری قوم کو اب تیار کرنا چاہیے۔
ہماری قوم کے اندر وہ کچھ بھی ابھی لوگ ہیں ایسے ہیں جو نرم کوشاں رکھتے ہیں یا کنفیوز کر دیے گئے ہیں، جس طرح کوئی سوڈو اسکالرز نے آ کے کنفیوژن ہمارے بچوں کے اندر پھیلائی ہوئی ہے پاکستان کے ویری آئیڈیا آف پاکستان کے اوپر. ہمیں اس وقت یہ 4-6 مہینے ہمارے پاس بڑے قیمتی ہیں. ہمارے سارے دانشوروں کو، ہمارے میڈیا کو، ہمارے تھنک ٹینکس کو، ہمارے اکیڈیمیا کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ خطرہ بھی مکمل طور پر ٹلا ہے. یہ امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ نظریاتی جو پاکستان کی بنیاد کیا ہے، ٹو نیشن تھیوری جو قاعدہ نے بنایا تھا، جو ویژن ہے فاؤنڈنگ فادرز کا، اور جو ہمارا اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اس کے اوپر اگر آپ کے اپنے لوگ میں وہ ڈاؤٹ پیدا ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو پاکستانیت ہے، پاکستانی نیشنلزم، وہ مضبوط ہوا ہے. اس 2025 میں اگر ٹرننگ پوائنٹ ہے تو وہ مئی کے بعد ہوا ہے، اور ایک پرائڈ بھی پیدا ہوئی ہے. میں کئی لوگوں کو ملا ہوں، عام آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہمارا ایون دیر سی پاسپورٹ ود ڈفرنٹ ریسپیکٹ، یار پاکستان کا ہے. ہماری ایک سوچ ہمارے بارے میں تبدیل ہوئی ہے اور ہندوستان کے بارے میں بھی تبدیل ہوئی ہے. ہندوستان کا جو وہ گراف تھا، اگر 10 feet tall تھے تو دے آر 3 feet tall، تو ہم جو ہے وی ہیو بیکم ٹالر دین دیم ان دیٹ ریسپیکٹ. تو وہ جو ہم نے ڈیلیور کیا ہے اور جو پرفارمنس کی وجہ سے، اور جو اب انٹرنیشنل دیکھیں نا میر صاحب کہ 5 کیپٹلز ہیں آپ کے، ریاض، تہران، چائنا، اور دوسرا اپنا ماسکو، اینڈ دین واشنگٹن ڈی سی. 5 کیپٹلز میں آپ کا امپیکٹ ہے، انفلوئنس ہے، انگریس ہے، اثر رسوخ ہے، عزت بھی ہے. تو آئے آپ کو تو بڑے عرصے بعد ایران کے اوپر بھارت کا یہ چہرہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ تو اسرائیل کے دوست تھے. ایگزیکٹلی. یہ تو ابھی تک تو انہوں نے اس کو یہ چہرہ دیکھا نہیں تھا ان کا. اس لیے میرا خیال میں ایران کے رویے میں بھی اب بہت زیادہ بہت پازیٹیو چینج. باقر کالیباف، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے تو معاہدہ ابراہیمی جو ہے اس کی بڑی سخت مخالفت کی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جب تک کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا جاتا بالکل اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان ملک کو. لیکن ٹھیک ہے، ہر ملک اپنا فیصلے خود کرتا ہے، کسی کو آپ نہیں روک سکتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے 2 بار جب ٹویٹ کیا، دونوں بار آخری جملہ انہوں نے یہ لکھا کہ 2 state سولوشن ہوگا تو اس مسئلے کا حل جس کا فلسطینی ریاست جس کا کہ جو کیپٹل ہے وہ بیت المقدس ہوگا، ایسٹ جیروسلم جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی یہ بات دیکھ کر کہ ہم نے باوجود اس کے کہ ہم بالکل اس میں امن کے لیے ہم نے کام کیا ہمارے، لیکن اپنے اس اصولی موقف کو نہیں چھوڑا، کیونکہ فلسطینیوں کے ساتھ تو قائد اعظم نے ایک وابستگی کی تھی. اس کو کوئی پاکستان میں قائد اعظم کے خلاف تو کوئی نہیں جا سکتا نا، اس لیے ہمیں وہ کھڑے ہو. ٹھیک ہے، پاکستان میں کچھ لوگ جاتے ہیں قائد اعظم کے خلاف، جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکام، اور وہ الزام لگاتے ہیں جی کہ قائد اعظم جو ہے انہوں نے پاکستان جو ہے وہ انگریزوں کے ایجنڈے پہ بنایا، جبکہ فلسطین جو ہے وہ انگریزوں کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا. فلسطین کو تقسیم کرنا، اسرائیل بنانا انگریزوں کا پروجیکٹ تھا، اور قائد اعظم اس کے سب سے بڑے مخالف تھے. تو ثبوت تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے قائد اعظم کے خلاف، نہیں کچھ نہیں، بس ان کے پاس ایک جھوٹا نیریٹو